کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ سی ایم کے پی اگر کوئی اور رستہ اپنائیں گے تو وفاقی حکومت بہت ساری آپشنز کو ایکسرسائز کرے گی۔ مرج اضلاع کے لیے سالانہ 100 بلین کا وعدہ کیا گیا تھا، 550 بلین وفاق ہمارا بقایا ہے۔ بشرا بی بی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہی تھی، عمران خان کا ٹوٹل کنٹرول اس خاتون کے ذریعے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے پاس تھا۔ بشرا صاحبہ میں ان کا بہت عزت کرتا ہوں، یہ حقیقتیں ہیں جو بہت عرصے سے سب کے سامنے ہیں۔ بشرا بی بی ہاؤس وائف ہے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ اردن کے شاہ عبداللہ کے آزاد میں ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سید نے واضح کر دیا کہ بھارت کے خلاف کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا تھی ہمارے لیے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آئندہ پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم اسی طرح جواب دیں گے۔ دہشت گردی بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی خطرہ ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا عمل مکمل ہوا، اپوزیشن جماعتیں اب تحریک چلانے کی بات کر رہی ہیں اور اس میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت پر نظریں ہیں اور ڈی چوک کے نعرے بھی وہاں لگ رہے ہیں۔ ہم اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ پروگرام میں آج ہمارے روبرو ہوں گے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر جناب اختیار خان ولی صاحب اور ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان صاحب ہوں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس وقت پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما شازیہ مری صاحبہ ہمارے روبرو ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کل سے دی اکانومسٹ کے آرٹیکل کا پاکستان میں بڑا چرچا ہے۔ آج بھی وفاقی کابینہ کے وزراء یہ بیانات دیتے رہے کہ جی خان صاحب کی حکومت جادو ٹونے سے چلائی جاتی تھی۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بہت شکریہ پراچا صاحب، آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ ہم نے بھی دیکھا ہے یہ اکانومسٹ کا جو رپورٹ آئی ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے کیونکہ یہ پاکستان کے حوالے سے بہت افسوسناک ہے۔ خاص طور پہ ہمارے ذاتی اختلافات ملک کے اندر جو بھی ہوں، لیکن ذاتی طور پہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک رکن کے طور پر ہم نے کبھی بھی پاکستان سے باہر کسی بھی اختلاف کو جو ہے وہ ہوا دینے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ لیکن اب اگر اکانومسٹ جیسا جریدہ ایسی کوئی بات لکھتا ہے پاکستان کی فارمر فرسٹ لیڈی کے حوالے سے تو یقیناً ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے اور تشویش بھی ہے۔ دیکھیں، اسپیکولیشنز، قیاس آرائیاں یہ تو بہت تھیں، بلکہ کئی لوگ تو بڑی میں کیا کہوں کہ کنوکشن سے یہ بات کرتے تھے کہ اس طرح ہو رہا ہے کہ جی باقاعدہ جادو کیا جاتا ہے، گوشت کا ذکر، اور آپ کو پتہ ہے کہ کہیں ہڈیاں ملنے کا ذکر، کہیں کیا ملنے کا ذکر، کہیں کہہ دیا کہ جی اس ٹائم پر ہی یہ ہوگا، یا بہت ساری باتیں ہمارے کانوں تک پہنچی۔ لیکن کیا خبر تھی کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ اکانومسٹ کرے گا اور پھر وہ ایک اس پہ اسٹوری آ جائے گی۔ تو اٹس ویری سیڈ، اور پاکستان کے لیے یہ سیڈ ہے کیونکہ ہم نے دیکھیں اس صدی میں ہم تو یہ کہتے تھے کہ 2025 ہے اور یہ صدی ہے، اور اس کے اندر اگر آپ اس طرح کی جو ہے معاملات جو ہے اس پر کریں گے انگیج خود کو، تو یہ بہت افسوسناک ہوگا۔ گو کہ یہ جو بات ہے قربانی دینے کی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو دین میں ہے، قربانی کا جذبہ ہے۔ ہماری بقرہ عید پہ بھی قربانی ہوتی ہے، ہمارے یہاں صدقہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو جادو سے اس کا کنیکشن ہے وہ بہت ہی عجیب ہے۔ ہم تو اس چیز کو ملک کے اندر بھی ڈسکریج کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ اس طرح کا کام کر کے کئی معصوم لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، ہم ان کی بھی اس عمل پر جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں اور اس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ لیکن ملک کے معاملات، ملک کے اہم معاملات، ملک کے اندر تبادلے، ملک کے اندر بڑے بڑے فیصلے اگر اس طرح کی جو ہے وہ سسٹم اور طریقے سے کیے جا رہے تھے تو یہ بہت ہی افسوسناک، not a good news and not a good news, you are right۔ لیکن آپ نے خود بھی کہا کہ یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی تھیں، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ
बुशरा बेगम साहबा एक गैर सियासी खातून है, फिर जब ये बातें पहले से होती रही थी तो अब क्यों ये स्टोरी आई, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको पता है कि उस वक्त भी अगर हम ये बात कहते थे कि जी आप लोग को इस तरह से मामलात को नहीं आगे चलाना चाहिए, तो हम इसलिए नहीं कहते थे कि सिर्फ मुखालफत है, लेकिन इसलिए भी कहते थे कि ये खबरें जब मुल्क से बाहर जाएंगी तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसका मुल्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब एक दफा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मुझे तो डॉलर की कीमत का भी अंदाजा नहीं था, टीवी देखा तो मुझे पता चला, या मेरी उस वक्त उनकी जो फर्स्ट लेडी थी, फॉर्मर उनकी वाइफ थी, उनसे पता चला कि मुल्क के क्या हालात हैं। मतलब इस तरह के बयानात बहुत ही हैरत अंगेज, हमने खुद इसका तजुर्बा किया, हमने खुद सुने हैं ये अफसोसनाक बयानात। लेकिन आज जिस तरह आपने कहा कि इकोनॉमिस्ट जैसा एक इदारा जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो इसके असरात यकीनन पड़ेंगे, क्योंकि उससे सिर्फ हम पाकिस्तानी तो पढ़ेंगे क्योंकि हमसे मुंसलिक है, लेकिन उससे दुनिया में दीगर ममालिक के लोग पढ़ेंगे और वो सोचेंगे कि इस सदी में पाकिस्तान जो है वो प्रोग्रेसिव होने के बजाय इतना पीछे जा रहा है और जादू टोने पे हुकूमत यहाँ चल रही थी, यहाँ जादू टोने पे फैसले हो रहे थे। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि दिस इज दिस नॉट अ जोक, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और पे दर पे हम ये कहानियां सुन रहे हैं, कुछ तो इन कहानियों में सदाकत होगी। और अब आप देख लें कि इस पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आ गई है और इस पर इस तरह की कहानी सामने आ गई है। डेफिनेटली इट्स वेरी सैड, मैं तो इस पे इतना ही कह सकती हूँ। यकीनन वेरी सैड। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने सूबे के हकूक़ के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि वफाक जो है उसके ज़िम्मे कुछ 550 अरब रुपए हैं। ये बात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जब ये 27वीं आइनी तरमीम चल रही थी, उसका प्रोसेस चल रहा था, तो उन्होंने बाकायदा NFC अवार्ड में सूबों के हकूक़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया, स्टैंड लिया उस पर। अब बाकी सूबे भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल पराचा साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बराबरी की नुमाइंदगी हासिल कर ली और उन्होंने सूबों का हिस्सा बचा लिया। तो ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों और उनकी कमिटमेंट का नतीजा है। जो हमारे सामने आई थी प्रपोजल्स, उसके अंदर आपको पता है बिलावल साहब ने 3 नवंबर को ट्वीट करके बताया कि ये प्रपोजल्स थे जिसके अंदर सूबों के शेयर को कम करने की बात थी, जिसके अंदर जो है वो दीगर मामलात थे सूबों के जिनको वफाक लेना चाहती थी। और ये तमाम चीज़ें जब हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में डिस्कस हुई तो हमने बड़े वाज़े तौर पर ऐलान किया कि हम किन चीज़ों की हिमायत कर सकते हैं और किन चीज़ों की हिमायत करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और उसमें सूबों के हुकूक थे, उसमें सूबों के को दिए गए सब्जेक्ट्स थे, और उसमें बिलखुसूस जो NFC के अंदर सूबों का रिसोर्सेज में शेयर है उसको कम करने का प्रपोजल था। तो हमने इन चीज़ों को बिल्कुल रद्द किया, हमने इनके ऊपर हिमायत से माजरत की और हमने बड़ा इसको क्लियरली, आपको पता है कि 2 रोज जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, दोनों रोज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद मीडिया से ये बात करके उन्हें चीज़ों को क्लियर किया और जिन चीज़ों की उन्होंने हिमायत की वो भी उन्होंने बता दिया। और जो बहुत अहम अचीवमेंट है इस 27वीं आईनी तरमीम की, वो है वफाकी आईनी अदालत का कयाम। और जो उससे बढ़कर जो इसके अंदर भी जो बेहतरीन काम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर पाए हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच के मुताबिक वो है इस वफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबरी। ये बड़ी गौर तलब बात है। यूं तो वफाकी आईनी अदालत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा रहा है और साथ ही साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का लेकिन शादिया मरी साहबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की थी। मुझे याद है कि NFC अवार्ड कम नहीं कराया जाएगा, लेकिन MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब तो कह रहे हैं कि NFC अवार्ड में सूबों का शेयर हो या 18वीं तरमीम हो, ये तो MKM की वजह से मुमकिन हुआ। देखिए, MQM तो अपनी किसी दुनिया में रहती है, मेरा ख्याल है उनको कोई गरज नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है। उनको जब जब अपनी सियासत चमकानी होती है तो वो लसानी डिवाइड की बात करते हैं। वो
آپ کو پتا ہے وہ پہلے ہی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم متحد ہیں، ہم متحدہ بن گئے. پہلے آپ کو پتا ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ تھے، پھر وہ متحدہ بن گیا، وہ پھر مہاجر بن گئے. تو ایک تو ان کے اندر ویسے اتنی تقسیم ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے آج، کوئی کیا کہہ رہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں ان کا کیا ہوم ورک رہا ہے، کون سی انہوں نے میٹنگ کال کی، کون سی انہوں نے اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیا اس آئینی ترمیم کے پیکج کے حوالے سے. جو پروپوزلز ہمیں ملے ہم نے بیٹھ کر اس پر بات کی، اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رول رہا ہے. صدر آصف علی زرداری صاحب بطور صدر ریکنسیلیشن کی اپنی پالیسی کے نتیجے میں سب کو ساتھ ٹیبل پہ بٹھانے پر کامیاب ہوئے، اور جو اسپرٹ 1973 آئین کے بنانے میں تھا، جو کنسنسس اس وقت کے آئین میں ڈیولپ ہوا، وہی کنسنسس 18ویں ترمیم پر ڈیولپ ہوا. اگر اس میں سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اپنا حصہ ڈالا تو وہ بات صحیح ہے، لیکن اس طرح سے کہہ دینا کہ جی ہم نے یہ سارا کیا ہے، اگر آپ نے یہ سارا کیا ہے تو پھر اس کا دفاع بھی کریں، اس کو پروٹیکٹ بھی کریں، اور آئندہ لسانی بنیادوں پر ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. میری تو یہی تجویز ہوگی. جو بھی اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے. اور اچھا یہ فرمائیے کہ اب 27th امینڈمنٹ تو آئین کا حصہ بن گئی، دوسرے جو متعلقہ ایکٹ تھے وہ بھی پاس ہوئے اور صدر صاحب نے ایسنٹ بھی دے دی. اب آگے کیا نظر آتا ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں ملک کو. دیکھیں مسائل تو ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، بہت دنیا کے ہر ملک میں تقریباً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اپنے مسائل پر فوکس کرنا ہے. اور ہمارا یقیناً اس وقت جو ہے وہ معیشت تو ہے، یہاں مہنگائی ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، تنگی ہے، اور روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے، نہ کہ سستی ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے. اگر اس میں حکومت کبھی بہتری کرتی ہے تو ہم بہتری کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مسائل بڑھ رہے ہیں تو ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں. یقیناً جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مل کر ہی مسائل کی نشاندہی کرنا ہے. بہت شکریہ شادیہ مری صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شفیع جان صاحب اور اختیار ولی خان صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں جناب اختیار خان ولی صاحب اور جناب شفیع جان صاحب. بہت شکریہ، آپ دونوں نے وقت دیا. میں ناظرین دونوں کے ساتھ بہت ہی سنجیدہ ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں بھی سیکیورٹی کا پرابلم ہے. دہشت گردی وانا سے اسلام آباد تک پہنچ چکی، اور ساتھ ساتھ جو تحریک کی بات کی جا رہی ہے اس پر بات کروں گا. شفیع جان صاحب، یہ آپریشن کی تو مخالفت کر رہی ہے آپ کی صوبائی حکومت. وفاق شکایت بھی کر رہا ہے کہ صوبائی حکومت ذمہ داری پوری نہیں کر رہی سیکیورٹی کے معاملات پر. آپ چونکہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں، آپ کی کیا پالیسی ہے؟ سب سے پہلے شکریہ شوکت صاحب آپ کا. دیکھیں اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا اسی امن و امان کی صورتحال کے لیے سی ایم سہیل افریدی صاحب کی سربراہی میں اور بابر سلیم سواتی صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی چھت کے نیچے جمع کیا. تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز وہاں موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ تمام قبائلی ہمارے مشران موجود تھے، وکلا، سول سوسائٹی. تو پوری خیبر پختونخوا کی جو کریم تھی وہ 13 نومبر کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور پھر 15 نکاتی ڈرافٹ بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے اور بہت بڑا پازیٹیو قدم ہے امن و امان کی صورتحال کی طرف. بالکل اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے تو افغان بارڈر پہ کشیدگی شروع ہے. باجوڑ میں ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں، کٹلنگ میں ڈرون ہوا، وادی تیرا میں ڈرون ہوا، لکی مروت میں کل ڈرون ہوا ہے، بنو میں ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم بھی اس کو بڑی سیریس کے طریقے سے اس کو واچ کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات، تو بالکل ڈے 1 سے ہمارا یہ سٹانس ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا پہلے ڈے 1 سے سٹانس یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ مذاکرات کے ذریعے حل ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب مشرف پہلی دفعہ اپنی فوج جب ملٹری آپریشن کرنے جا رہے تھے قبائلی علاقوں میں، تو خان صاحب نے آن دی فلور کہا تھا جی کہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ حل جو ہے وہ ملٹری آپریشن نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرے، مذاکرات کرے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا بات وہی ہوئی، ہمارے لوگوں کی شہادت ہوئی، ہمارے لوگ ڈسپلیس ہوئے، اربوں کا ہمارا نقصان ہوا، اور اس کے بعد ہم نے مذاکرات کی طرف ہی گئے. اور آپ نے امریکہ اور افغانستان کو بھی دیکھا ہوگا 20 سال کی جنگ کے بعد انہوں نے بھی جو ان کے جو ایشوز تھے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیے.
اچھا میں ذرا افغانستان والے معاملے پہ آتا ہوں. پہلے یہ جو وفاق اور صوبہ کا مسئلہ ہے، اختیار خان ولی صاحب آپ وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں، یہ جرگہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، جرگہ ہوا، اعلامیہ ہوا، اور اس میں گورنر صاحب بھی تھے، فیصل کریم خان کنڈی صاحب وفاق کے نمائندے ہیں. تو صوبے کو ساتھ کیوں نہیں ملاتی وفاقی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو جرگہ ہوا وہ ایک خوش آئند عمل ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں پر حکومت ہے، جو ہمارے ان کے ساتھ ڈفرینسز ہیں، کیا ہم ان کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، حکومت لیجٹیمیٹ ہے یا انلیجٹیمیٹ ہے، وہ ڈسپائٹ آل تھنگس ہم اس بات پر کمیٹڈ ہیں کہ آپ اس وقت اگر حکومت میں ہے تو ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہے، اور ہم آپ کا سپورٹ کریں گے ہر وہ کام میں جو صوبے کے عوام کے مفاد میں ہو. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا وہ سب آئے تھے، اور اس میں سے کوئی ایک پارٹی ایسا نہیں تھا، ایون وہاں پر جتنے انڈیویجولز بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کے ستائے ہوئے لوگ تھے. لیکن جب قومی وحدت کی بات آتی ہے، قومی یگانگت کی بات آتی ہے، تو پھر سارے لوگ دوڑ کر آتے ہیں. نہیں، ابھی تو پالیسی ڈیفرنس ہے نا اختیار ولی خان صاحب، اب پالیسی ڈیفرنس ہے. وہ ٹاکس کی بات کرتے ہیں، آپ تو ٹاکس کے حق میں نہیں ہے نا وفاقی حکومت. تو میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ ٹاکس تو ہم نے جتنے کیے تھے ہم نے کر لیے، ٹاکس تو جتنے آپ نے کرنے تھے آپ بھی کر چکے ہو. دوحہ کے جو مذاکرات تھے وہ کس نے کیے تھے؟ وہ انہوں نے کیے تھے، ان کی حکومت میں ہوئے تھے. دوحہ معاہدہ تو ان کی حکومت میں ہوا تھا، اس پہ کتنا امپلیمنٹیشن ہوا ہے؟ وہ مذاکرات کے نتیجے ہی ہیں نا. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ چیزیں بھول جائیں گے، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بھلا دیتے ہیں کہ دوبارہ ٹیررزم کی آبادکاری خیبر پختونخوا میں کیسے ہوئی، بھول جائیں. اس وقت ہم نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا ہے. کاؤنٹر کرنے کے لیے دیٹس اے کوسچن. جو آپ کی پالیسی ہے، اگر وہ آلریڈی آزمودہ ہے اور اس کے نتائج نہیں نکل رہے ہیں تو دین یو شوڈ سپورٹ اس. پھر آپ کو وفاق کے ساتھ چلنا چاہیے. اف یو تھنک کہ آپ کے پاس کوئی اچھی تجاویز ہے اور ہم سے بہتر پلان ہے، تو دین یو بیٹر کم along with the suggestion and sit with the Prime Minister. نیشنل سیکیورٹی کی جو بھی میٹنگ آگے آنے والی ہے اس میں بیٹھ کر آپ اپنی تجاویز دے دیں، اور اس کی انتظار بھی نہ کریں. Tell your ask your chief minister. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور وزیر اعظم کو کال کریں اور وزیر اعظم کو بتائیں کہ I have some very better plans. اگر ہم اس طرح کر لیں تو ہم یہاں پر امن قائم کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو اشور کراتا ہوں کہ we will definitely listen and he will cooperate with you. آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن یہ جو امن جرگہ کا اعلامیہ ہے وہ بذات خود اس میں سجیشنز ہیں. شفیع جان صاحب، یہ مذاکرات کی بات آپ نے ان کا جواب بھی سن لیا، لیکن افغان طالبان رجیم سے مذاکرات کی بھی آپ کی تجویز ہے. اب تو افغان شہری پاکستان میں آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ وانا کا واقعہ ہو یا اسلام آباد کچہری کا. یہ اور سنگینی ہے جو صورتحال تقاضا کر رہی ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں بیٹھیں، وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں. شوکت صاحب، جو اختیار صاحب نے بات کی کہ یہ ازمودہ فارمولہ ہے مذاکرات کا، تو ان سے میری یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ 20 سال سے آپ آپریشن کر رہے ہیں، تو اس 20 سال سے جو آپریشن آپ قبائلی علاقوں میں کر رہے ہیں اس کے ریزلٹس کیا نکلے ہیں؟ کیا وہی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ آپ نے 6+ بڑے آپریشن کیے اور 14,000 جو ہے آپ نے انٹیلیجنس بیس کاروائیاں کی ہیں، اور ان کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. پہلی بات. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جی افغانستان کے شہری وانا سے لے کے اور اسلام آباد پہنچ گئے، تو بارڈر کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے؟ بارڈر کو کون مینیج کر رہا ہے؟ بارڈر کو کون دیکھ رہا ہے؟ ان لوگوں کو کس نے سیٹل کیا؟ یہ جولائی 2022 میں جو شہباز شریف کی حکومت اس ٹائم تھی، انہی حکومت نے ان لوگوں کو یہاں پہ ری سیٹل کیا، اور اس کے باقاعدہ منٹس موجود ہے اس میٹنگ کے. اس میٹنگ میں صرف ایک محسن داور صاحب تھے جنہوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی، تو انہی لوگوں نے ان کو یہاں پہ آباد کیا اور اب آپریشن کی بات کریں، جبکہ ہم مذاکرات کی بات کریں. اور جو ایک ریسنٹ
اسٹڈی آئی ہے جس میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو مذاکرات کے ذریعے جو اس طرح کے ایشوز حل ہوئے ہیں تو ان کی جو سکسیس ریشو ہے وہ 45% ہے، اور جب تک آپ ملٹری آپریشن کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ 3% ہے. تو ڈے ون سے ہم مذاکرات کے حامی ہیں اور ہم آج بھی اسی بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. چلیں آپ اسی بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اختیار خان ولی صاحب، یہ ماضی کی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن آج اردن کے شاہ عبداللہ کے آزاد میں تقریب تھی. فیلڈ مارشل عاصم منیر سید نے ایک بار پھر واضح کیا کہ جس طرح بھارت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی کی، اگر کسی اور نے جنگ مسلط کی، کوئی اور جنگ مسلط کی گئی رادر، تو پھر ویسا ہی جواب ہوگا. یہ تو یقین دہانی بارڈر کے حوالے سے ہو، کوئی بھی بارڈر ہو، ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، یہ تو بڑی یقین دہانی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، میں عاصم منیر صاحب جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، مجھے ان کی ایک بات بڑی پسند ہے جو انہوں نے کہا تھا. آپ کو بھی یقیناً شوکت پراچا صاحب بہت پسند ہوگی، بیکاز یو آر آلسو اسٹیٹس مین. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو تھا تو یہ ایک سافٹ اسٹیٹ تھا، لوگوں نے اس کو بڑا لائٹ لیا ہوا تھا، اور اب ہمیں جو ہے ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اس میں مزید ایڈ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے، کہ ہارڈ سے اب ہم نے ایک اسٹرانگ اسٹیٹ بننا ہے. اور یہ ہمارے جو ہارڈ اسٹیٹ سے اسٹرانگ اسٹیٹ، تو سافٹ سے ہارڈ اور ہارڈ سے اسٹرانگ. تو میرے خیال میں اب یہ چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں، اور جو اس وقت آپ کی پوزیشن بن چکی ہے پوری دنیا میں جغرافیائی طور پر، میرے خیال میں ترکی، ایران، سعودیہ، یو اے ای، قطر، چائنا، امریکہ، ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم اور آپ کے ایجنڈے کے گرد گھوم رہی ہے. لوگوں کی نظر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی ہر موومنٹ پہ نظر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. یہ تو ویسے جیسے فیلڈ مارشل صاحب نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دلوائی ہے، یہ تو اس فتح کے ثمرات ہیں. مجھے اجازت دیجئے میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جیسے دہشت گردی کے حوالے سے نظریں کے پی پہ مرکوز ہیں، اسی طرح اب جو تحریک کی بات ہو رہی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں یہی سوچا جاتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں، تو کہیں وہاں سے تو نہیں آغاز ہوگا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. شفیع جان صاحب، یہ کل پھر ڈی چوک کے نعرے لگ گئے. کیا عزائم ہیں آپ کی حکومت کے، آپ کے وزیر اعلیٰ کے، آپ لوگوں کے؟ دیکھیں، سب سے پہلے شوکت صاحب، جو ہمیں 8 فروری کو ووٹ پڑا وہ خان صاحب کی رہائی کا ووٹ پڑا ہے، اور وہ ہماری پریورٹی ہے. تحریک جو چلے گی وہ بالکل خیبر پختونخوا سے چلے گی، وہ سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں چلے گی. اور آپ اس وقت خیبر پختونخوا کی عوام کا موڈ چیک کر رہے ہوں گے. جب بھی سہیل افریدی صاحب کسی بھی کنونشن میں جاتے ہیں یا کسی بھی عوامی اجتماع میں جاتے ہیں، یا وہ ویسے جب کراؤڈ میں نکلتے ہیں، تو ان کے پیچھے نوجوانوں کا اور عام لوگوں کا ایک ہجوم ہے، ایک پورا خیبر پختونخوا اس کے ساتھ ہے. اور جو سہیل افریدی صاحب کی جو تبدیلی ہے، اس سے بڑی مثبت چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے. دیکھیں، پورے پاکستان تحریک انصاف اس وقت متحد ہے، چاہے وہ تنظیم ہو، چاہے وہ حکومتی ارکان ہو، چاہے وہ جو گروپنگ کی بات ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو ایک امید نظر آ رہی ہے سہیل افریدی کی شکل میں. تو جب بھی عمران خان صاحب کال دیں گے تو یہ لاکھوں کا، اور جو ہمارا اس بار کا احتجاج ہوگا وہ نیکسٹ لیول کا احتجاج ہوگا. نیکسٹ لیول سے کیا مراد؟ دیکھیں، اس میں کافی آپشن زیر غور ہیں. ہم اس میں کافی آپشنز پہ بات ہو رہی ہے. لوگوں کی بڑی امید ہے سہیل صاحب سے. تو سہیل صاحب جب اس پوری جو ہماری تحریک ہوگی اس کو لیڈ کرے گی، تو یہ بات لاکھوں کی ہوگی. لاکھوں لوگ خیبر پختونخوا سے سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں نکلیں گے، اور جو بھی ہمیں ٹارگٹ دیا جائے گا، وہ عمران خان صاحب جو بھی ٹارگٹ بتائیں گے وہ پہلے بھی ہم نے اچیو کیا ہے، اس بار بھی اچیو کریں گے. اختیار خان ولی صاحب، صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی تحریک کی بات ہو رہی ہے. میں نہیں مانتا، وہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کے دروازے پہ ہم جا کر لکھیں گے. تو بطور کوآرڈینیٹر وزیر اعظم، آپ کی حکومت کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہے، تیار ہے؟ کیسے ریسپونڈ کریں گے اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف آ گئے تو؟ شوکت پراچا صاحب، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ مسکرا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں شفیع جان نہیں، صاحب. وہ شفیع جان جو ہے یہ
یہ نیا نیا وزیر بنا ہے، اللہ اس کو زندگی دے، یہ اس کی خوشی کی مسکراہٹیں ہیں جو ان کے چہرے پر ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے نا لاکھوں لوگوں کی، تو شفیع یہ جان باتیں صاحب بھی چھوڑ۔ ڈائریکٹ ووٹ لے کے آئے ہیں، وہ نامینی نہیں ہے، جیسے آپ نے ووٹ لیا انہوں میں نے بھی جعلی ووٹ وزیر لیا۔ اعظم کا جعلی کوآرڈینیٹر تو نہیں بنا یہ چکا شفیع جان صاحب جو ہے تو وہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے بڑے ویل وشز ہیں ان کے لیے ماشاء اللہ، کہ یہ اچھی بات۔ تھینک آگے یو، جائیں، ترقی شکریہ آپ کریں۔ کا۔ دوسری بات میں بتاؤں کہ یہ تحریک وحریک والی جو باتیں ہیں نا، یہ اب مذاق بن گئی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ چورن ہے جو بازاروں میں بکتا ہے، کچھ لوگ اس کے خریدار تھے، اب ہیں لیکن کم ہیں، پہلے بڑے تھے اب کچھ اچھا، گھٹ گئے ہیں، کچھ مہینہ دو اور گزریں گے اور گھٹ جائیں گے۔ پہلے تو یہ 26 نومبر کا اعلان کر گئے تھے کہ ہم 26 نومبر کو آئیں گے، 26 نومبر کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ ڈی چوک کا تو ابھی یہ نام نہیں، لیتے ابھی ہوئے بھی ویسے آپس کی پھر بات ہے، شرماتے اس ہیں۔ دفعہ اعلان تو نہیں، کوئی ڈیٹ تو نہیں ہوئی تھی کہ 26، وہ لوگ ایسے ہی تجزیہ کرتے رہے کہ جی 26 کو آئیں گے، انہوں نے تو کوئی اعلان نہیں کیا تھا۔ جنید اکبر صاحب نے اشارے کے نام میں اچھا، 26 ٹھیک نومبر ہے، میں سر ہلایا تھا، انہوں نے کہا تھا، اچھا، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن آپ نے اصرار کیا تو میں نے بتا دیا۔ بہرحال اگر شوق ہے تو ضرور آئیے۔ اور دوسرا میں ایک بات بتاتا ہوں، میرے خیال میں ہمیں بھی ان کو تھریٹ نہیں کرنا چاہیے، لیٹس ٹاک سینس۔ آپ اپنے ڈیموکریٹک رائٹس ایکسرسائز کرنا چاہو آپ آؤ۔ شفیع جان صاحب، آپ کو میں اشور کراتا ہوں، آپ اپنے سی ایم کو، اپنی حکومت کو، اپنی پارٹی کے سارے دوستوں کو، سینئر جونیئر جتنے ہیں سب کو بتا دیں، یہ پیغام میں آپ کو آن بیہاف آف پرائم منسٹر بتا رہا ہوں۔ اسلحہ لے کر مت آئیں، ڈنڈا لے کر مت آئیں، بارود، ٹیئر گیس کے جو شیلز ہیں وہ، ٹیئر گنز، یہ مت لے کر آئیں، G3 نہ لے کر آئیں، کلاشنکوف نہ اٹھائیں، پیٹرول بم نہ لے کر آئیں، تو آپ کو اختیار صاحب توپ کا جگہ بھی نام نہ ملے لے لیں اور گی، خیر ہے۔ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ آپ آئیے، جلسہ کریں، 1 دن بیٹھتے ہیں، 2 دن بیٹھتے ہیں، 3 دن بیٹھے، جیسا احتجاج کرتے ہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا۔ بٹ اگر آپ کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے جس طرح 26-24 نومبر کو ہوا تھا، تو میں آپ کو کہوں کہ اب اس بار، اس وقت جب آپ آئے تھے وہ ایک سافٹ اسٹیٹ تھا، اور اس 1 سال میں یہ سافٹ سے ہارڈ اسٹیٹ بھی بن چکا ہے، اور پاکستان اب ایک اچھا چلیں، گوٹ یور پوائنٹ۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا ہے کہ کوئی سرکاری مشینری، گاڑیاں، سرکاری ریسورسز نہیں ہوں گے۔ لیکن شفیع جان صاحب، آپ ماشاءاللہ ابھی ینگ ہیں، اور اختیار ولی خان صاحب بھی آپ کے لیے نیک تمناؤں کا پبلکلی اظہار کر رہے ہیں۔ مسائل ہیں آپ کے صوبے کے حوالے سے، خود آپ کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ وفاق 550 ارب کا انہوں نے کہا پیسے نہیں دے رہا، حالانکہ 19.4% انہوں نے کہا کہ آپ کے صوبے کا شیئر ہے، تو ادھر توجہ کب آئے گی؟ دیکھیں پراج صاحب، میں تھوڑا سا اختیار صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ جنہوں نے ٹیئر گیس سے لے کے اور G3 اور G3 سے لے کے ایک توپ کا نام نہیں لیا، باقی تو ساری چیزیں انہوں نے یاد کر دی۔ دیکھیں جب ہم اسلام آباد آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈنڈا ہی ہوتا ہے، ٹیئر گیس بھی ہم کھاتے ہیں، ربر بلٹ بھی ہم کھاتے ہیں، اور پھر 26 کے نومبر پہ تو اس ریاست نے ہمارے اوپر سیدھی گولی چلائی ہے، ہم نے گولیاں کھائی ہیں، ہم نے شہادتیں دی ہیں، ہم نے 12 نوجوانوں کی شہادتیں دی ہیں۔ تو تحریک انصاف کی جب بھی کال آئے گی تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی طرف موو کریں گے۔ پھر کسی وہ فیصل واڑہ کہتے ہیں جی پینٹا لگے گا اور پابندی لگے گی، پھر فیصل واڑہ کو میسج یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے سمیت کوئی مدنیات کا بل کسی کا باپ روک کر دکھائے، پھر عمران خان صاحب نے وہ بل روک کے دکھایا تھا، اور ہم انشاءاللہ اسلام آباد ضرور آئیں گے۔ جہاں تک صوبے کی شیئرز کی بات ہو رہی ہے، صوبے کی گورننس کی بات ہو رہی ہے، تو اختیار ولی صاحب کا تعلق بھی ماشاءاللہ سے خیبر پختونخوا سے، تو ان کو بھی اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ہمارا 3000 ارب روپے جو ہے وہ وفاق کے ذمے میں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا NFC کا شیئر 19.4 بنتا ہے، یہ ہمیں 14.6 دیتے ہیں۔ مرجر پہ انہوں نے 100 ارب کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک انہوں نے 1 روپے نہیں دیا، تو 500 ارب روپے ہمارے وہ بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت جو وفاق کا سوتیلی ماں والا سلوک جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ یہاں پہ ڈرون بھی کرتے ہیں، یہاں پہ اچھا میں شفیع جان صاحب، یہی سوتیلی ماں والا جو سلوک ہے، اختیار خان ولی صاحب، آپ کیوں اختیار ولی صاحب، آپ کیوں سوتیلی ماں والا سلوک رکھتے ہیں؟
آپ میرے پاس سوال لے کر آئیے، لیکن ایک سوال میں یا آپ رکھیں شفیع بھائی کے پاس کہ آپ کے وقت میں جب عمران خان کی حکومت تھی اس نے آپ کو کتنے پیسے دیے تھے اور آپ کے کتنے بقایا جات تھے؟ بس ذرا سوال کا جواب دے دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ پہلے آپ تو سوتیلی ماں والا جواب دے دیں، کیوں صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے تھے، ابھی شفیع جان صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ بات ایسی ہے کہ یہ جتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایریئرز ہیں شوکت پراچا صاحب، میں اس بات پہ آئی اسٹک ٹو مائی ورڈز کہ جتنے پیسے وفاق نے دیے ہیں، نواز شریف کی حکومت تھی، خان عبدالولی خان کی یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جنا پارک میں جلسے کے وقت کے بجلی کی رائلٹی اگر ہمیں کسی نے ہمارا حق تسلیم کیا اور ہمیں کسی نے دی ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ 2013 سے لے کر 2018 تک آپ اٹھا کر دیکھ لیں جتنے پیسے اس صوبے کو نواز شریف نے دیے تھے، اتنے پونے 4 سال میں عمران خان نے نہیں دیے تھے، حالانکہ نواز شریف بھی 4 سال حکومت میں تھا، اس کے بعد پھر شاہ عباسی صاحب آ گئے تھے، عمران خان بھی پونے 4 سال حکومت میں رہا ہے۔ آئی بیٹ کہ میرے وزیر اعظم نے آپ کے وزیر اعظم سے اس صوبے کو زیادہ پیسے دیے تھے، باوجود اس کے کہ ادھر حکومت بھی ان کی مخالف تھی، یعنی آپ لوگوں کی تھی۔ ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ بنی تب بھی ان نامساعد حالات میں جب آپ کا لیڈر کہتا ہوتا تھا کہ پاکستان کی ساری اکانومی جو ہے یہ بیٹھ چکی ہے، یہ ختم ہے، انڈرمائن ہو چکی ہے، ہمارے بعد جو آئے گا وہ اپنی عزت اور حیا سے چلا جائے گا۔ اور اس کی تصدیق شوکت ترین، شیخ رشید، عمر ایوب اور ان سب لوگوں نے بیٹھ کر مل کر کی تھی کہ ایسے ہی حالات تھے، اس کے باوجود ہم نے صوبے کو رائٹ دیا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے یہ جو آپ جتنے بقایا جات بتا رہے ہیں، اول تو یہ اتنے ہیں نہیں، لیکن آپ نے اپنی حکومت میں یہ بقایا جات کہاں چلیں پھر یہ اس سوال کا جواب اگلے کسی پروگرام میں لیں گے۔ بہت شکریہ اختیار خان ولی صاحب، آپ نے وقت دیا، شفیع جان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور محترمہ شادیہ مری صاحبہ بھی، ان کا بھی ہم ناظرین شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔